علیکم بچوں کے ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا عبداللہ. آج میں آپ کو سناؤں گا حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ. انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے. وہ جو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو ہے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لیں، وہ خود اسلام لا چکی ہیں. تو جو ہے وہ فوراً گئے اور جو ہے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس وقت ان کی بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. تو ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں، انہوں نے فوراً قرآن چھپا کر رکھ دیا. تو پھر انہوں نے جب دروازہ کھولا، وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو پھر جو ہے انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو خوب مارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو جو انہوں نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ جو پہلے آپ وضو کر کے آئیے. تو وہ وضو کر کے جیسے ہی آئے، ان کی بہن نے ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی. تو ان کے دل میں قرآن پاک کا بہت گہرا اثر ہوا. تو پھر جو انہوں نے کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہاں ہوں گے، مجھے ان سے ملنا ہے. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. وہ حضرت بلال جو چوکیداری کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو کوئی اپنے گلے میں تلوار لٹکا کے آ رہا ہے. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ جو ہے اگر وہ اچھی نیت سے آ رہا ہوگا تو ہم اس کو عزت دیں گے، اگر وہ بری نیت سے آ رہا ہوگا تو اس کے پاس جو تلوار ہے اس سے ہم اس کا تن سے جدا کر دیں گے. وہ اچھی نیت سے آ رہے تھے. تو جو ہے انہوں نے وہ جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. کے آنے پہ حمزہ و حیدر مارے نعرہ اللہ اکبر. جس کے آنے پہ حمزہ و حیدر مارے نعرہ اللہ اکبر. جس کی آمد پہ خوش ہو نبی بھی کیا خوشی وہ خدا کی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمان ہیں تب حرم کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر جو ہے سب نے پہلی بار ان کی وجہ سے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، کچھ لوگ ان کی حفاظت کر رہے تھے. یہی ہے وہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ. اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا. ان کے زمانے میں اسلامی حکومت
22 लाख मुरब्बा मील रकबे तक फैल गई। बाज मौकों पर उनकी ताईद में आयात नाजिल हुई। उनकी खिलाफत का जमाना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का जमाना था। इतने बड़े हुक्मरान होते हुए दोपहर के वक्त शहर से बाहर गर्म जमीन पर कोई पत्थर वगैरह सर के नीचे रखकर कैलूला कर लेते थे। उनके वाकयात इस कदर हैरत अंगेज हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे, जबकि खुद उनका ये हाल था कि जिस्म पर खुरदरा लिबास होता था। सुनाता हूँ आपको हजरत उमर की शहादत का वाकया। हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। फिरोज मजूसी ने आगे बढ़कर खंजर से उन पे बहुत सारे वार कर दिए। उस वक्त वो गिर पड़े और फिर दूसरे सहाबी ने नमाज मुकम्मल कराई और जख्मों के ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गए। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा। कुनियत अबू हफ्स थी, लक़ब फारूक था। के दौरे खिलाफत में वल्लाह पिए एक घाट से शेरो बकरी। जिसके दौरे खिलाफत में वल्लाह पिए एक घाट से शेरो बकरी। क्या दल का वो पैकर नहीं है, क्या खलीफा सानी नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने उनके बारे में फरमाया कि जो है अगर मैं बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे आका ने काबे में जाके जिसे मांगा था अपने खुदा से। मेरे आका ने काबे में जाके जिसे मांगा था अपने खुदा से। क्या ताए खुदा भी नहीं है, क्या दुआए नबी भी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना कभी ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी और ऐसी मजे की वीडियोस एंजॉय करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।